اور خان صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ روز سپیچ دیتے ہو نا، جو روز تقریر کرتے ہو، یہ قسم سے ہم نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے دیکھنا شروع کیا ہے، جو آپ لوگ سیاستدان اور حکمران رنگین جھوٹ بولتے ہو۔ اس ٹائم بھٹو کے دور میں بھٹو ایسی پبلک جمع کرتا تھا، لوگوں کو بے وقوف بنا کے کہتا تھا میرے ساتھ چلو گے، میرے ساتھ لڑو گے، تو پبلک کہتی تھی جی ہاں ہم لڑیں گے، ہم مریں گے۔ تو یہ پبلک اور یہ عوام تو ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ مرتی رہی ہے اور مر رہی ہے۔ یہ اس پاکستان کی عوام، یہ غریب عوام، یہ قوم، لیکن اس قوم، اس ملک کے صرف امیر ہوئے ہیں تو لیڈر ہوئے ہیں، سیاستدان ہوئے ہیں، حکمران ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے شروع ہوئے ہیں، ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے، اور آپ کے سیاستدانوں کے رنگین جھوٹ جو اس قوم کو دکھاتے رہے ہو، اس قوم کو بولتے رہے ہو، اور یہ قوم بھی ان جھوٹوں کے اوپر اعتبار کرتی رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے اور اب تک کر رہی ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر کسی نے کام کر کے نہیں دکھایا، سزا نہیں کسی کو دی، پیسہ لوٹا ہوا نہیں آیا، اس قوم کے اوپر نہیں لگا۔ لیکن وہ کام آپ بھی کر رہے ہو خان صاحب۔ ابھی رنگین ٹی وی ہیں، ابھی تو یوٹیوب آ گیا ہے، ابھی تو فیس بک آ گئی ہے، ابھی تو ماڈل دور آ گیا ہے، تو ماڈل جھوٹ والے بھی آ گئے ہیں خان صاحب۔ ہم نے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں، قسم خدا کی۔ اگر یہ جتنی مرضی بیٹھ کے تسبیح چلاؤ، لیکن جب یہ تسبیح کے دور میں چور پکڑے گئے ہیں تو پھر کیا بچا خان صاحب؟ یہ تو وہ وقت تھا، کہتے یہ الزام کیسے آیا میری حکومت کے اوپر، یہ میرے اوپر یہ الزام نہیں آنا چاہیے تھا، یہ فوراً ان کو اریسٹ کیا جاتا، فوراً ہتھکڑیاں لائی جاتی۔ کیوں کہ غریب کے منہ سے نوالا چھینا ہے۔ غریب کی جس سیاستدان نے آٹا چوری کیا ہے، چینی چوری کی ہے، وہ تو بہت گھٹیا چور نکلا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے غریب آدمی کے منہ سے نوالا چھینا ہے، آٹا چوری کیا ہے۔ آٹا، اور ابھی میں کیا بولوں، وہ کون روٹی چوری کرتا ہے؟ روٹی چوری تو اب میں بولوں نا تو نہیں، لیکن بولنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ اس سے بھی گھٹیا انسان نکلے ہیں جنہوں نے چوری کی ہے۔ لیکن آپ بھی وہی روز ہمیں فلم سناتے آ رہے ہو، جو بھٹو نے سنائی، جو ضیاء نے سنائی، جو بے نظیر نے سنائی، پھر اس کے بعد نواز شریف نے سنائی، پھر اس کے بعد زرداری نے سنائی، پھر مریم، پھر بلاول۔ یہ ہم نے ساری نسلیں، سارے چور، سارے سیاستدان، ہم نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے شروع ہوئے ہیں، آج فیس بک کا، یوٹیوب کا، اور رنگین دور، رنگین جھوٹوں کا دور ہے، تو ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن فرق کوئی نہیں آیا، سزا کسی کو نہیں ملی، لٹکایا کسی کی نہیں، بڑے چور کو ان عدالتوں نے، ان ججوں نے۔ خان صاحب خدا کے لیے اس ملک کے اندر یہ فراڈ، یہ جھوٹ، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے۔ تقریر تو ہم بھی کر رہے ہیں، میں بھی آپ سے اچھی کر رہا ہوں، بولنا اچھا جانتا ہوں، لیکن ان پڑھ ہوں، لیکن آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہو اور بڑے ایماندار ہو، لیکن بڑی تسبیح چلاتے ہو، لیکن چور کو سزا نہیں دینا چاہتے ہو خان صاحب۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا تو آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہو، اگر جو نہیں کام کرنا آتا، جو نہیں چل سکتے تو خدا کے لیے یہ سیٹ خالی کر دو، کسی اور کا موقع دو، کسی جنرل کو موقع دو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے گا نا۔ جب ایک عام آدمی کو روڈ پہ، جس بیٹے کے سامنے باپ کو مرغا بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بیٹے کے سامنے باپ کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، یہ آپ کی پولیس، یہ وہاں کھڑے ہو کے مارے ہیں، تو ان کو ٹھڈے نہیں پڑ سکتے؟ جنہوں نے چوری کی ہے ان سے چوری نہیں برآمد ہو سکتی؟ ان کے اوپر تشدد نہیں ہو سکتا؟ یہ نوٹس سب حکومتوں نے لیے ہیں، اتنے نوٹس آپ بھی لے رہے ہو۔ خدا کے لیے خان صاحب، پبلک جو ہے نا بہت پریشان ہے، اس عوام کو نہیں مارو، اس عوام کے ساتھ نہیں ظلم کرو، خدا کے لیے اس ملک کے اندر کوئی کام کرو، اگر ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو گھر جاؤ، پھر یہ سیٹ خالی کرو۔ پھر اس ملک تو پہلے چوری 70 سال سے اس ملک میں چوری ہو رہی تھی، تو آج تک کوئی نہیں آیا، پھر ہمیں آپ کو لانے کا کیا فائدہ تھا؟ جو آپ کنٹینر میں کھڑے ہو کے اتنے بھنگڑے ڈال لیتے، اور آپ نے بولا تھا میں سب سے چوری برآمد کروں گا، ایک ایک کو پکڑوں گا۔ خان صاحب، ایک کو بھی اس ملک کے اندر وزیر قانون پکڑا جائے منشیات کے اندر، اور پھر بحال ہو جائے، بحال ہو کے اور مونچھوں کو تاؤ دے کے ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرے۔ خان صاحب، یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہے، عام آدمی کو گھسیٹا جا رہا ہے، چپلیں ماری جا رہی ہیں، ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، اس سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا۔
کیوں؟ پھر اس کا مقصد ہے آپ کو بھی سیٹ کے ساتھ پیار ہے، اور وہی آپ نے کیا جو پرانے سیاستدانوں نے کیا۔ لیکن آج کی یہ اسپیچ آپ میری یاد رکھنا، میں آپ سے زیادہ اچھا بولتا ہوں، اگر جب مجھے موقع دو نا تو میں آپ کو طریقہ بتاؤں کام کیسے ہوتا ہے، پیسہ کیسے نکالا جاتا ہے، چور کو سزا کیسے ہوتی ہے۔ 2 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ کا، خدا کی قسم۔ اللہ حافظ۔